آج کی کہانی ایک پرسرار قدیمی درخت کی ہے جو کئی سو سال پرانا ہے اور جس پہ ان کا ایک پورا خاندان بچوں کے ساتھ آباد ہے اور اس درخت کے نیچے مغرب کے بعد کوئی نہیں جاتا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ یہ گمنام نگر ہے تو گمنام نگر سے ایک گمنام کہانی۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جنات کا بسیرا ہے اس پہ، اور یہاں پہ ان کا ایک خاندان بچوں کے ساتھ آباد ہے۔ اس کے باوجود لوگ وہاں پہ اپنے بچوں کو شام کو لے کے آتے ہیں اور بچوں کے لیے وہاں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایک جھولا بالکل اس درخت کے پاس بھی بنا ہوا ہے جو شاید اسی بچی کے لیے ایک مشکل کا سبب بنا۔ ردا ایک بہت پیاری سی چھوٹی بچی تھی اور وہ شام کے وقت اپنی امی ابو کے ساتھ جھولا جھولنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس پارک میں برسوں پرانا ایک پیڑ بھی ہے جو بالکل پارک کے سینٹر میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک جھولا بھی لگا ہوا ہے۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے اور کم کم اس کے ارد گرد جاتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پیڑ بہت پرانا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، کیونکہ ردا کے پیرنٹس اور یہ لوگ نئے نئے اس ایریا میں آئے تھے تو ان کو اس معاملے میں معلوم نہیں تھا۔ جو پرانے رہنے والے تھے وہ پھر بھی کافی حد تک اس درخت کے بارے میں جانتے تھے اور اس سے دور ہی رہتے تھے۔ اس درخت کے اوپر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ سے خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ ہی جھولنے لگ جاتا ہے اور بچوں کی کھیلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں پہ ظاہری طور پر بھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ اس جھولے سے دور رہتے تھے۔ ایک دن ردا شام کے وقت بہت زیادہ ضد کرنے لگی۔ شام کا وقت مغرب ہو چکی تھی اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس ٹائم جانا ہے اور وہ جھولا جھولنا ہے۔ تو اس کے پیرنٹس بھی مجبور ہو کر اس کو پارک میں لے آئے اور اسی درخت والے جھولے کی طرف اسے لے گئے اور جھولے پہ بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود تھوڑی دور جا کے ایک بینچ پہ بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ردا کی امی کا تھوڑی دیر کے بعد دھیان گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ردا کے پاس ایک اور بچی کھڑی ہے سفید کپڑوں میں، جو ردا کے پیچھے ہی کھڑی ہے، جو اس کو جھولا دے رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ردا بھی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی امی کو بڑی تشویش ہوئی اور وہ اٹھ کے جھولے کی طرف جانے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اس وقت جب وہ ردا کو جھولے پہ بٹھا کے آئی تھیں تو اس وقت وہاں کوئی بچی نہیں تھی، یہ ایک دم بچی کدھر سے آ گئی ہے۔ اور جب وہ وہاں پہ پہنچی ردا کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے درخت کی طرف گئی ہے اور کہیں غائب ہو چکی ہے۔ ردا کی امی خوف کے مارے پریشان ہو گئیں اور انہوں نے فوراً ردا کو جھولے سے اتار لیا اور ڈرتے ڈرتے وہاں سے تیزی سے نکل گئیں اور اپنے ہسبینڈ کے پاس پہنچی، اور وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے پوچھنے لگے کہ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو۔ پھر اس نے کہا کہ آپ گھر چلیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ گھر آ کر ردا کی امی نے اپنے ہسبینڈ سے سارا واقعہ ڈسکس کیا، جس کے بعد دونوں میاں بیوی کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی بچی ردا کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، اور ردا کے پیرنٹس نے کئی دفعہ خود یہ دیکھا بھی، لیکن ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ردا کے پوچھنے پہ ایک ہی جواب ملتا تھا کہ یہ میرے نئے دوست ہیں اور میں ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں۔ اب ان کے پیرنٹس کے لیے یہ اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی عامل بابا کو ڈھونڈنے لگے اور وہ کسی ایک پہنچے ہوئے بابے کے پاس پہنچے، جنہوں نے بچی کو دیکھتے ہی کہا کہ شاید آپ اس کو کسی کھلی جگہ پہ لے گئے ہیں یا کسی ایسے درخت یا کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پہ بہت ہی پرانے اور قدیمی جنات کا سایہ تھا۔ اب آپ کی بچی کے ساتھ ان کے بچوں کی دوستی ہو گئی ہے اور اس کے بچے اس بچی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں انسانی جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی۔ آج اس واقعے کو 12 سال ہو گئے ہیں اور ردا ماشاءاللہ کافی بڑی ساری ہو گئی ہے، لیکن آج بھی وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرتی ہے اور باتیں کرتی ہے۔ پہلے جتنا زیادہ سلسلہ تو نہیں ہے،
لیکن وہ ان ساری چیزوں سے اتنی یوزڈ اور مانوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس چیز کی عادی ہو گئی ہے۔ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔